بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. ہم نے جس وقت آن لائن کلاسز کا آغاز کیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس جو ہم نے کتاب منتخب کی تھی وہ تھی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے. اس کے ہم نے کچھ لیکچرز ریکارڈ کیے اور جب وہ آپ تک پہنچے تو ہمارے پاس مزید کچھ اسٹوڈنٹس کے میسیجز آنا شروع ہوئے اور انہوں نے ہم سے یہ درخواست کی کہ ان کی کتاب کو بھی ہم اس آن لائن لیکچر میں شامل کریں اور اس کے موضوعات پر بھی لیکچر ریڈی کر کے ہم یہاں پہ اپلوڈ کریں. تو جس کتاب کی سب سے زیادہ اس وقت بچوں کی طرف سے اس کے لیکچرز کی ڈیمانڈ تھی تو وہ تھی کتاب سریر خامہ، جو میرے ہاتھ میں ہے. اور اسٹوڈنٹ تھے ہمارے پاس کافی سارے کلاس 8 کے. تو یہ بک ہے سریر خامہ 8ویں جماعت کے لیے. یہ اکثر زیادہ تر یہ بک جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. تو امید ہے کہ کافی سارے میرے جو طلباء و طالبات ہیں وہ اس سے استفادہ لیں گے. آج ہم اس کتاب کا جو لیکچر کا آغاز کریں گے، پہلا ہمارے پاس نظم ہے مولانا الطاف حسین حالی کی رب کائنات. صفحہ نمبر اس کا 1 ہی ہے، پہلا ہی اس کا یہ سبق ہے. اور نظم سے اللہ تعالیٰ کی حمد سے یہاں پہ شروعات کی گئی ہے. تو جب ہم کسی بھی نظم کی تشریح کرتے ہیں تو ہم اس کے مشکل الفاظ بھی لکھتے ہیں. ہم جب تشریح کرتے ہیں تو میں اپنے، کیونکہ یہ جو میرے طالب علم ہیں 8ویں جماعت کے، یہ ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں اور بورڈ ایگزام کی طرف ابھی آپ کا سفر ابھی جاری ہے اس طرف. تو ہم آپ کو اس حساب سے ایک ایک چیز بہت اچھی طرح سے بتائیں گے اور ابھی سے ہی آپ کی تیاری اس حساب سے کروائی جائے گی کہ آپ کو بورڈ کے امتحان میں جب بھی آپ تشریح کرتے ہیں تو انہی نکات کے اعتبار سے آپ کو ابھی سے ہی تیار کیا جائے گا. تو سب تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس چیز کو ذہن نشین کیجئے کہ جب آپ کسی شعر کی تشریح آپ کو کتاب میں اس میں امتحانی کاپی میں دی جاتی ہے پرچے میں کرنے کے لیے، تو آپ کو اس کا شاعر کا حوالہ دینا ہوتا ہے. ایک ہیڈنگ آپ لکھیں گے شاعر کا حوالہ اور وہاں پہ شاعر کا نام تحریر کر دیں گے. اس کے بعد شاعر کا مختصر سا تعارف ہوتا ہے، وہ ہیڈنگ لکھے. شاعر کا 2-3 سطور میں مختصر سا تعارف بیان کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہیڈنگ لکھی جاتی ہے حل لغت یا مشکل الفاظ. جو شعر آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر اگر 1-2 یا زیادہ مشکل الفاظ ہیں تو وہ وہاں پہ لفظ لکھ کے اس کے آگے اس کے معنی تحریر کر دیے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم تشریح کرتے ہیں، لیکن جب آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو آپ کو مزید جو ہمیں نکات ہیں وہ درکار ہوں گے. لیکن مشکل الفاظ کے بعد آپ سیدھا تشریح کی طرف آ جائیے اور تشریح آپ 6-7 سطور میں اپنے الفاظ میں بہت عمدگی سے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ ابھی، کیونکہ 8ویں جماعت میں مماثل اشعار درکار نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ ابھی سے ہی اگر آپ کو کہیں ایک آدھ کوئی شعر آپ جس کی تشریح کر رہے ہیں اگر آپ کو مل رہا ہے، آپ لکھ دیں گے اپنی تشریح کے اختتام پہ تو وہ زیادہ اچھا معلوم ہوگا. لیکن یہ آپ کے لیے ابھی ضروری نہیں ہے، آپ نے صرف دیے گئے شعر کی تشریح کرنی ہے. شاعر کا حوالہ، شاعر کا تعارف، مشکل الفاظ اور تشریح، یہ 4 آپ ہیڈنگز آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے اور انہی کے مطابق آپ نے تشریح کرنی ہے. اب آتے ہیں ہم آج کے اپنے شاعر کی طرف. رب کائنات لکھی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے. جب آپ کو شاعر کا تعارف چاہیے تو مختصر سے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں 2 سے 3 سطور آپ کو یہاں پہ جو میں تعارف بیان کروں گی وہ بہت اچھی طرح سے مل جائیں گی. مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے. آپ جدید شاعری کی آپ نے بنیاد ڈالی. آپ جو تھے وہ شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے. آپ دہلی اینگلو عربک کالج کے پروفیسر تھے اور وہیں پہ ہی آپ کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی تھی، جن کے کہنے پہ آپ نے مسدس مد جزر اسلام لکھی اور یہ ایک بہت ہی عمدہ نظم ہے. 1904 میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا. اس وقت آپ کے لیے اتنا تعارف لکھنا کافی ہے. آپ جب تشریح کریں گے تو آپ نے شاعر کا تعارف جب آپ ہیڈنگ لکھیں گے تو اس میں آپ نے یہ بہت اچھی طرح سے لکھ دینا ہے. اب آتے ہیں ہم رب کائنات کی طرف. رب کائنات کے پہلے شعر کو میں پڑھ کے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتی ہوں. رب کائنات کا شعر ہے: کامل ہے جو ازل سے
وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ کامل یعنی مکمل، ازل ہمیشہ وہ زمانہ جو کہ جس کی ابتدا جو ہے وہ کوئی ابتدا نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کب سے شروع ہے، وہ ہے ازل۔ اب ازل کا جو زمانہ ہے وہ رب کا ہی زمانہ ہے، رب کائنات کا ہی زمانہ ہے۔ کسی کو کسی کے گمان میں نہیں ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کب سے ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ ابد جو ہے وہ آخری وہ زمانہ جو کہ ہمیشہ آخر انتہا، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و جلال کہتے ہیں بڑائی کو، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ سے رہنے اور ہمیشہ تک رہنے کی طرف اشارہ ہے کہ وہی ایک واحد ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ تک رہے گی۔ جو بھی چیزیں اس کائنات میں جو بھی حیات ہے، جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، جو تخلیق کی ہیں، ہر ایک چیز کو موت ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آئے گی اور آخرت واقع ہو جائے گی، لیکن جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ تک رہے گا وہی رہنے والی ذات ہے، وہی ایک واحد ہستی ہمارے سامنے ہے، وہ ہمارے پروردگار کی ہے، جس کی بڑائی اور بزرگی اور جلال کے آگے کسی کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اللہ ہی اس شعر کا جو مطلب ہے، جو ہم نے جو سبق ہمیشہ سے لیا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ دوسرا شعر ہم آتے ہیں، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رب و جلال تیرا۔ عارف کہتے ہیں خدا شناس اللہ والے لوگوں کو، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اپنے علم میں بڑے ہوتے ہیں، روحانی علم میں بڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، عارفوں میں۔ اچھا جی، منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، سکتہ خاموش رہنا، چپ ہو جانا، بالکل کوئی جواب ہی نہیں ہو، خاموشی چھا جائے۔ ہر دل پہ چھا رہا ہے رب و جلال تیرا، دل کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ، کسی کو ہم بڑا اچھا بزرگ مانتے ہیں تو ہم اپنے دل سے، اللہ کو اگر ہم نے مانا ہے تو اپنے دل سے اقرار کیا ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ ہمارا ایمان مکمل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو اپنے دل میں نہ اتار لیں، اپنے دل سے نہ مان لیں، اس وقت تک ہم اپنے ایمان پہ مکمل ہی نہیں ہیں۔ تو دل سے ایمان لانا ہی ہمارے ایمان کی شرط ہے، اپنے پروردگار کو دل سے پہچاننا ہی ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جنہوں نے عارف یعنی جنہوں نے اللہ کی ہستی کو پہچان لیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کو کی بڑائی اور بزرگی تک وہ پہچان گئے اور اس کی راہ پہ چل پڑے، تو وہ ان کے اوپر وہ راز و نیاز کھلتے ہیں، اللہ کی وہ بڑائی کھلتی ہے کہ وہ خاموش ہے اس کی بڑائی کے آگے، وہ اس کی طاقت کے آگے، وہ اس کی قدرت کے آگے، کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھ کے وہ اپنی جو ذات کی اپنی ایک ذرہ ہے، اپنی وہ ذات، اس کی جو ہے وہ بے بسی کو پہچانتے ہیں کہ اگر ہم سانس بھی لیتے ہیں، اگر ہم کچھ جنبش بھی ہمارے جسم میں ہوتی ہے تو وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی کو اس حد تک وہ پہچان گئے ہیں، تو وہ یہاں پہ خاموش ہیں اور انہوں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہوگی میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں وہی کام کروں گا۔ اچھا، منکر وہ لوگ جو اللہ کو جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا، جو کافر ہیں، لیکن کافر زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے، لیکن ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال ہوتا ہے، چیزوں کو جو قدرتی ہمارے اطراف میں دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی ہے کہ دیکھو یہی میری ہی ذات ہے کہ جو اس چیز کے اوپر قادر ہے، تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں سوال آتا ہے کہ جب اگر ہم انکار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم قائم ہیں، لیکن چھپ کے دل میں وہ یہ بات ضرور سوچتے ہیں کہ کوئی تو قدرت ہے، کوئی تو ہستی ہے جس کے اختیار میں، جس کے کنٹرول میں یہ سب کچھ ہے، تو وہ بھی دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں ان کے ضرور اللہ کی بڑائی اور اس کا جلال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، کیونکہ جو لوگ اللہ کو پہچان گئے، جو عارف ہیں، جو خدا والے ہیں، جو اللہ والے ہیں،
وہ تو پہچان گئے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی ہے اور اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دی ہے، لیکن جو انکار کرتے ہیں، جو منکر ہیں، وہ بھی دل میں کہیں نہ کہیں ان کے بھی یہ سوال ضرور ہوتا ہوگا کہ کوئی ہستی تو ہے جس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے۔ امید ہے یہ دونوں اشعار آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اب ہم اپنے مزید اشعار کی طرف چلتے ہیں اور اس تشریح کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔